ایک طرف تھی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت جس کے پاس تھا سونا چاندی لاکھوں سینک اور صدیوں کا تجربہ۔ دوسری طرف تھے ریگستان کی دھول میں پلے بڑے کچھ جانباز جن کے پاس نہ خزانہ تھا نہ بڑی فوج نہ عیش و آرام، لیکن صرف 6 دنوں میں اتہاس کا رخ پلٹ گیا اور دنیا کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جو صرف 2 فوجوں کے بیچ نہیں تھی، بلکہ یہ ٹکراؤ تھا 2 یگوں کا، جو سبھیتاؤں کا، 2 سوچوں کا۔ یہی تھی یرموک کی جنگ، سن 636 عیسوی، وہ جنگ جس میں پورے مادھیہ پورب کی تقدیر بدل دی، جہاں ایک مٹھی بھر مسلمانوں نے اس زمانے کی مہاشکتی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اتہاس کے سنہرے پنوں پر ایک نام ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا، خالد بن ولید، اللہ کی تلوار۔ تو چلیے وقت کی سوئیاں پیچھے گھماتے ہیں 636 سال عیسیٰ مسیح کے بعد کے اس دور میں۔ دوستو، کسی بھی جنگ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جنگ کیوں ہوئی، اس کی زمین کیسے تیار ہوئی۔ 7ویں صدی کی شروعات میں اس دنیا پر 2 شکتیوں کا راج تھا۔ پہلی تھی رومی سلطنت، جسے ہم بازنطین سامراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ روم کی اصلی وارث تھی۔ ان کے پاس تھا پرشکشت اور انوشاست فوج، انت ہتھیار، انوبھوی سیناپتی اور صدیوں پرانی لڑائی کی پرمپرا۔ ان کی راجدھانی تھی قسطنطنیہ، جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں۔ دوسری تھی ایرانی سامراج، جسے ساسانی سامراج کہتے ہیں۔ اتنی ہی طاقتور، اتنی ہی پرانی۔ ایران کی زمین سے اٹھی یہ سلطنت بھی دنیا پر حکومت کرتی تھی، لیکن ان دونوں طاقتوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی، وہ آپس میں لڑتے رہے۔ سن 602 سے لے کر 628 تک پورے 26 سال یہ جنگ اتنی لمبی، اتنی خونی اور اتنی مہنگی تھی کہ دونوں طرف کا خزانہ خالی ہو گیا، فوجیں ٹوٹ گئیں، جنتا تھک گئی اور دونوں کا حوصلہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ اب اسی کمزوری کے بیچ عرب کے ریگستان میں ایک نئی طاقت زور پکڑ رہی تھی، اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن شروع کیا تھا وہ آپ کی وفات کے بعد بھی رکا نہیں۔ سن 632 میں آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسلامی خلافت ایک کے بعد ایک علاقہ جیت رہی تھی۔ دمشق سن 634 میں فتح، فلسطین رومی فوج کو ہار، حمص سن 636 میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ رومی بادشاہ ہیراکلیوس کے لیے یہ خطرے کی گھڑی تھی۔ اس نے سوچا اگر ابھی نہیں روکا تو یہ عرب پورے شام کو نگل جائیں گے، اور اس نے ایک ایسی فوج تیار کی جو دنیا میں اس وقت شاید سب سے بڑی تھی۔ دوستو، اب آتے ہیں ان دونوں فوجوں کی بات پر جو یرموک کی اس زمین پر آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف تھی رومی فوج اور دوسری یہ کوئی سادھارن لشکر نہیں تھا، اس میں شامل تھے یونانی، شامی، ارمینیائی، اسلیو جنجاتی کے یودھا اور جرمن مول کے لمبارڈ سینک، یہاں تک کہ عیسائی عرب قبیلے بھی ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ ایک بہوراشٹریہ اور بہوبھاشی فوج تھی۔ اس کی اگوائی کر رہا تھا وہان نام کا ایک ارمونیائی سیناپتی، جسے اس علاقے کا لمبا تجربہ تھا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اتہاس کاروں میں اس پر الگ الگ رائے ہے۔
لیکن ادھکتر اس بات پر ایگری کرتے ہیں رومی فوج کم سے کم دوگنی تھی مسلمانوں سے۔ کچھ بیان 60,000 سے 70,000 تک کی تعداد بتاتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فوج میں قریب 36,000 سے 40,000 سپاہی تھے۔ یہ تھے عرب کے ریگستان کے بیٹے جو گرمی، پیاس اور تکلیفوں میں پلے بڑے تھے۔ ان کے پاس نہ بھاری بھرکم ہتھیار تھے نہ سونے کی تنخواہ، لیکن ان کے پاس تھا ایمان، انوشاسن اور ایک ایسا سیناپتی جسے شاید دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ایک بات اور دھیان رکھیں، مسلمانوں کے باقاعدہ سیناپتی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ بے حد اونچے کردار اور پرہیزگاری کے دھنی تھے، لیکن جب اصلی میدان کا وقت آیا انہوں نے خود خالد رضی اللہ عنہ کو کمان سونپ دی۔ دوستو رکیے، یہ ایک ایسی بات ہے جسے اندر تک محسوس کریں۔ جب کوئی اپنی حیثیت سے بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنی انا چھوڑ کر صحیح انسان کو آگے کرے تو وہی اصلی بڑکپن ہے، اور شاید یہی وہ بڑکپن تھا جس نے مسلمانوں کو باقی دنیا سے الگ کیا۔ اب ذرا اس زمین کو دیکھتے ہیں جہاں یہ ایتہاسک جنگ لڑی گئی، یرموک ندی۔ آج کے جارڈن اور سیریا کی سرحد کے پاس بحر گلیل کے دکشن پورب میں یہ جگہ صرف ایک کھلا میدان نہیں تھا، یہ ایک قدرتی جال تھا۔ تین طرف سے گہری گھاٹیاں تھیں جنہیں عربی میں بادی کہتے ہیں۔ پشچم میں تھی بادی الرکاد جس کی دیواریں 30 سے 200 میٹر تک اونچی تھیں۔ دکشن میں تھی بادی الیرموک، پورب میں تھی بادی اللہ۔ خالد نے یہ جگہ بہت سوچ سمجھ کر چنی تھی۔ وہ جانتے تھے جب دشمن کو گھیرنے کا وقت آئے گا یہی زمین ان کے کام آئے گی، اور آگے دیکھیں گے کہ یہ سوچ کتنی صحیح نکلی۔ جنگ کی شروعات ہوئی۔ اس زمانے روایات کے مطابق پہلے آمنے سامنے کی تلوار بازی، ایک ایک بہادر آگے آتا، دونوں طرف سے آمنے سامنے، جس میں ہمت ہو وہ آگے آئے۔ پہلے دن بہان نے اپنی پوری فوج آگے بڑھائی، گھمسان مچا، لیکن کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلا۔ رومی فوج کو واپس لوٹنا پڑا۔ تیسرے دن بہان نے ایک چال چلی، اسے پتہ تھا مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں سورج اگنے سے پہلے۔ اس نے سوچا بس یہی موقع ہے، جب یہ سجدے میں ہوں گے ہم حملہ کر دیں گے، انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ لیکن خالد پہلے سے ہی بھاگ چکے تھے، انہوں نے اپنی فوج کو پہلے سے تیار رکھا تھا۔ پھر بھی اس دن مسلمانوں کے دائیں اور بائیں پہلو پر زبردست حملہ ہوا۔ کچھ سپاہی پیچھے ہٹ گئے، اور تب اتہاس میں ایک ایسا واقعہ درج ہوا جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مسلمان عورتیں اپنے خیموں سے باہر نکل آئیں، انہوں نے پیچھے ہٹنے والے سپاہیوں پر پتھر پھینکے، ڈھول پیٹے، اونچی آواز میں پکارا واپس جاؤ میدان میں، جو پیٹھ دکھائے گا وہ ہمارا نہیں۔ اور وہ سپاہی جو ایک لمحے کے لیے ڈگمگائے تھے واپس میدان میں کود پڑے، شرم سے نہیں غیرت سے۔ دوستو یہاں ایک پل رکیے، ان عورتوں کے بارے میں سوچئے، وہ ڈری نہیں، وہ بھاگی نہیں، انہوں نے اپنے مردوں کو ہمت دی۔ یہ وہ قوم تھی
جو کسی حال میں ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ تھکانے کا کھیل اگلے 3 دن چلا، دھیرے دھیرے توڑنے کا داؤ۔ دونوں فوجیں لڑتی رہیں، چھوٹی چھوٹی مٹبھیڑ ہوتی رہی۔ رومیوں کی چال صاف تھی، مسلمانوں کو تھکا دو، ان کا کھانا پانی ختم کرو، دھیرے دھیرے ان کا حوصلہ توڑ دو۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ کسی اور ہی سوچ میں تھے۔ وہ ایک بڑے بار کے لیے صحیح لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ 5ویں رات انہوں نے اپنے تمام گھڑ سواروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ 8000 گھڑ سوار ایک ساتھ، ایک ایسی طاقت جو کل صبح اتہاس بدلنے والی تھی۔ 20 اگست 636 عیسوی رات کے گھپ اندھیرے میں خالد نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس پوری جنگ کا پاسا پلٹ دینے والا تھا۔ انہوں نے ایک گھڑ سوار دستہ چپکے سے روانہ کیا، وادی الرکاد پر بنے اس اکیلے پل پر قبضہ کرنے کے لیے۔ وہی پل جو رومی فوج کا بھاگنے کا ایک ماتر راستہ تھا، اب وہ راستہ بند ہو چکا تھا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آمنے سامنے کی لڑائی میں رومی سیناپتی گریگری کو ہرا دیا، اور پھر پوری مسلم فوج نے ایک ساتھ دھاوا بولا۔ اللہ اکبر کی گونج سے زمین کانپ اٹھی۔ پیدل فوج نے رومی پیدل فوج کو جکڑ لیا، آمنے سامنے سینے سے سینہ۔ اور تب خالد وہ اپنے 8000 گھڑ سواروں کا طوفان لے کر رومی فوج کے بائیں حصے پر ٹوٹ پڑے۔ مہان بہت دیر سے چیتا، اس کے گھڑ سوار بکھرے ہوئے تھے، سنبھل نہ سکے۔ مسلمانوں نے رومی بائیں حصے کو بیچ میں دھکیل دیا۔ 3 طرف سے گھری رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن جب وہ بھاگنے لگے پل نہیں تھا۔ خالد کے گھڑ سوار وہاں پہلے سے کھڑے تھے۔ آگے تھا خالد، پیچھے تھی گہری گھاٹیاں، 30 سے 200 میٹر گہری۔ ہزاروں رومی سپاہی ان گھاٹیوں میں جا گرے، ہزاروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رومی فوج کا نام و نشان مٹ گیا۔ دوستو، یہ کوئی سنیوگ نہیں تھا، یہ کسی ایک انسان کی قابلیت نہیں تھی، یہ اس پوری قوم کی محنت، ایمان اور طاقت کا نتیجہ تھا جو دنیا بدلنے کے لیے اٹھی تھی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی، بادشاہ ہیراکلیوس انطاکیہ کی دیواروں سے شام کی زمین کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ اتہاس کہتا ہے، اس نے کہا، بیدار شام، میرے پیارے صوبے، اب تو میرے دشمن کا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس ایک جنگ کے بعد شام ہمیشہ کے لیے رومی سامراج سے نکل گیا۔ اگلے ہی سال بیت المقدس یعنی یروشلم نے بھی ہار مان لی۔ کچھ برسوں میں مصر اور عراق بھی خلافت راشدہ کا حصہ بن گئے۔ رومی سامراج سکڑ کر اناطولیہ تک محدود ہو گیا۔ دوستو، ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست جو کچھ ہی سال پہلے جزیرے نمائے عرب میں تھی، اس نے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت کو اسی کی سرزمین پر ہرا دیا تھا۔ یہ اتہاس کی سب سے بڑی الٹ پھیروں میں سے ایک تھی۔ اب وہ سوال جو آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا، آخر کیوں جیتے مسلمان؟ فوج چھوٹی تھی، سامان کم تھا، تو پھر ان کے پاس کیا تھا جو رومیوں کے پاس نہیں تھا؟ پہلی وجہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی عقل مندی۔ انہوں نے میدان کا ایک ایک کونا پڑا تھا، پل بند کرنا،
यही वो चाल थी जिसने सब कुछ पलट दिया। दुश्मन को घेर कर तबाह करना, ये उनकी पहचान थी और यरमुक में उन्होंने यही किया। और दूसरी वजह, एकजुट होना। मुसलमान फौज एक सेनापति के हुक्म पर चलती थी। रोमी फौज में कई ज़बानें थीं, कई कौमें थीं, कई वफादारियाँ थीं। जब मुश्किल पड़ी तो वो बिखर गए, मुसलमान एक रहे। तीसरी वजह, रोमियों और ईरानियों की थकान। 26 साल की आपसी लड़ाई ने दोनों को खोखला कर दिया था। खाली खजाना, थकी हुई फौजें, टूटा हुआ हौसला, वो लड़ने की हालत में नहीं थे। चौथी वजह, इलाके की जनता का साथ। शाम और फिलिस्तीन की जनता रोमी हुक्मरानों से खुश नहीं थी। भारी कर मजहबी भेदभाव, इन लोगों ने मुसलमानों को खुलकर मदद दी। पांचवी वजह, रेगिस्तानी योद्धाओं की फितरत। अरबी बदू रेगिस्तान में पले बड़े थे। गर्मी, प्यास और तकलीफ उनके लिए आम थी। ये उनकी कुदरती ताकत थी। और छठी और शायद सबसे बड़ी वजह, ईमान और मकसद। इसे कम मत समझिए। ये एक फौज जो किसी बड़े मकसद के लिए लड़ रही हो, वो उस फौज को हमेशा हरा सकती है जो सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रही हो। यरमुक में यही हुआ। दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार यरमुक की जंग को दुनिया की सबसे फैसलाकुन लड़ाइयों में शामिल करते हैं। इस एक जंग ने पूरे मध्य पूर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हमेशा के लिए बदल दी। अरबी ज़बान और इस्लामी तहजीब शाम, फिलिस्तीन, इराक और मिस्र तक फैल गई। रोमी साम्राज्य की ताकत हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ गई और ईरानी साम्राज्य के अंत का रास्ता भी खुल गया। और खालिद बिन वलीद, वो इस जंग के बाद एक लेजेंड बन गए। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी, 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारे। इतिहास उन्हें दुनिया के सबसे महान सेनापति में गिनता है। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस पुल को नहीं रोकते तो क्या नतीजा होता? नीचे कमेंट में बताइए। मुझे सच में जानना है आपकी राय। दोस्तों, यरमुक की जंग सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक दस्तावेज था। इसने दुनिया को बताया कि तादाद से बड़ी होती है हिकमत, दौलत से बड़ी होती है एकता और हर चीज़ से बड़ा होता है मकसद। जो कौम एकजुट हो, जिसके पास सही रहनुमाई हो और जो किसी बड़े मकसद के लिए उठ खड़ी हो, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये संदेश आज भी उतना ही सच है जितना 636 साल में था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आप किस तरह की जंग के बारे में अगली वीडियो देखना चाहते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और शानदार इतिहास की दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।